Hi viewers, it is me Mr. Said Wazir, mentor of CSS English Essay and Pressy. Viewers, today I will talk about one of the most pressing issues of today. That is related to current affairs, Pakistan affairs, international relations, and most importantly your essay topic. The conflict is between Azerbaijan and Armenia, and it is named as Nagorno-Karabakh conflict. Students, اس سے پہلے کہ میں ہسٹری ایکسپلین کروں یا بیک گراؤنڈ انفارمیشن کے بارے میں آپ کو بتا دوں، میں آپ کو ایسے کے پرسپیکٹو میں پڑھاؤں گا. although it relates to current affairs، لیکن میں آپ کو ایسے کے پرسپیکٹو میں اس لیے پڑھاؤں گا کہ آپ کو ایسے کی سمجھ بھی آ جائے، سی ایس ایس پی ایم ایس ایسے کی، اور آپ کو کرنٹ ایشوز کی سمجھ بھی آ جائے کہ آپ کرنٹ ایشوز کو، پاکستان افیئرس کو یا انٹرنیشنل ریلیشنز کے کویسچنز کو آپ کس طرح آؤٹ لائن کریں گے. یا پھر اسٹوڈنٹس اگر آپ لوگ تیسری اسٹیٹمنٹ کی طرف آ جائیں، دا لانگر protracted conflict or standoff between Azerbaijan and Armenia stems from long-standing territorial and ethnic conflagration, which can result in mass displacement, blanket destruction, and above all, increased involvement of outside powers, risking a wider regional war. تو اسٹوڈنٹس بالکل سی ایس ایس پی ایم ایس ایسے کے پیٹرن پہ میں نے اس کی جی سٹاپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی، جس کو ہم کہتے ہیں سینٹرل آئیڈیا اور تیسری اسٹیٹمنٹ. یا پہ میں نے یہ اپنے پوائنٹ کو، اپنے اسٹیٹمنٹ کو میں نے آرگیومنٹس کے ذریعے سپورٹ بھی کیا. 3 آرگیومنٹس یا پہ میں نے تیسری اسٹیٹمنٹ میں دیا. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، فرسٹ آپ لوگ یہ چیز انڈرسٹینڈ کریں کہ Azerbaijan از oil rich Muslim country and Armenia is Christian populated country. اب اسٹوڈنٹس ہم آئیں گے انٹروڈکشن ٹو نگورنو کیرابیکس کنفلکٹ کی طرف. یہ پھر آپ انٹروڈکشن لکھ لیں یہاں پہ، پھر ہسٹوریکل پرسپیکٹو. اسٹوڈنٹس اگر ہسٹوریکل پرسپیکٹو کو ہم آگے سب ڈیوائڈ کریں تو اسٹریٹجکلی امپورٹنٹ دا کوکسس ریجن ان ساؤتھ ایسٹ یورپ. اسٹوڈنٹس یہ جو ریجن ہے آپ کی، یہ بلیک سی اور کیسپین سی کے درمیان ہے. نیچرلی منرلی اٹ از ریچ. ٹھیک ہے، تو اسٹریٹجکلی اکنامک پرسپیکٹو میں یا جیو پولیٹیکل پرسپیکٹو میں اٹ کیریز ایمینس امپورٹینس. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، بلیک سی اور کیسپین سی کو آپ لوگ پھر گوگل کریں اور آپ لوگ دونوں سیز کی سگنیفیکینس دیکھ لیں. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، اس سے پہلے ایک ایسے کا ٹاپک بھی آیا تھا کہ وار فرنٹس لائی ان اکنامک زونز. وہ بالکل اسٹوڈنٹس اس پرسپیکٹو میں بھی آپ کو ہیلپ آؤٹ کریں گا. نمبر سیکنڈ، دا یو ایس ایس آر ان 1922 انکلوژن آف آرمینیا اینڈ Azerbaijan. جب دا یونین آف سوویت سوشلسٹ ریپبلکس، ٹھیک ہے، رشیا سے پہلے جو ایک یونین تھا، ٹھیک ہے، کنسسٹنگ آف بالٹک اینڈ سینٹرل ایشین کنٹریز، 1920 میں جب بن گیا تھا تو آرمینیا کو انیکس کیا تھا اور Azerbaijan کو. لیکن دا نگورنو کیرابیکس، یہ جو ریجن تھا یا یہ جو ٹیریٹری تھی، اٹ واز گیون اٹانومس اوبلاسٹ آف دا سوویت Azerbaijan. اس کو Azerbaijan کے ساتھ کیا تھا، کیا کہتے ہیں اس کو، اس کے ساتھ چھوڑا تھا Azerbaijan کے ساتھ. اٹانومس اوبلاسٹ کا مطلب یہ ہے کہ ایڈمنسٹریٹو یونٹ، مطلب یہ Azerbaijan کو ہینڈ اوور کیا تھا. ٹھیک ہے، پھر اسٹوڈنٹس دا کولڈ وار ایرا اینڈ دا فال آف دا سوویت یونین. کولڈ وار آپ کے 1945 سے لے کے 1991 تک، ٹھیک ہے، when the Soviet Union was disintegrated in 1991. تو اسٹوڈنٹس اس میں ہم یہ کریں گے کہ یہاں پہ اس ریجن میں، یہ جو ریجن شروع میں نے آپ کو بتایا نگورنو کیرابیکس، یہاں پہ اسٹوڈنٹس گوریلا وار فیئر اگر آپ لوگ اسٹڈی کریں گے تو 1988 سے لے کے 1991 تک، فل اسکیل وار فیئر 1992 سے لے کے 1994 تک. پھر اسٹوڈنٹس 1988 میں
नगोर्नो कैराबैक्स का जो पार्लियामेंट था इस टाइम, इसने वोट किया, एक रेजोल्यूशन पास की कि हम आर्मेनिया को ज्वाइन करेंगे। लेकिन इस एक कॉन्स्टिट्यूशनल या पॉलिटिकल इनिशिएटिव को या मूव को रशिया ने भी, मॉस्को ने भी अपोज किया और अजरबैजान ने भी अपोज किया। ठीक है स्टूडेंट्स। फिर 1991 में कलेप्स ऑफ द सोवियत यूनियन, तो व्हेन द सोवियत यूनियन वाज डिसइंटीग्रेटेड, तो येरेवन आर्मेनिया का कैपिटल है, इसने आर्मेनिया ने यहाँ पे जो नगोर्नो कैराबैक्स के जो सेपरेटिस्ट थे या जो फ्रीडम फाइटर्स थे या जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस थे, ठीक है, इनको आर्मेनिया ने स्पॉन्सर किया। ठीक है, फिर इस रीजन को और अजरबैजान से 7 डिस्ट्रिक्ट्स को एनेक्स करवाया। किसके साथ? नगोर्नो कैराबैक्स के साथ। ठीक है स्टूडेंट्स, इन लोगों ने मिलके अजरबैजान के 7 डिस्ट्रिक्ट्स को भी एनेक्स करवाया। अब स्टूडेंट्स, द 2020 क्राइसिस बिटवीन अजरबैजान एंड आर्मेनिया, हम यहाँ पे फोकस करेंगे। अजरबैजान फोर्सेस ट्राई टू रिकैप्चर स्वेथ्स ऑफ टेरिटरी कैप्चर्ड इन 1992 to 94। अभी जो क्लैशेस चल रहे, ठीक है, अजरबैजान वाले कोशिश करते, ठीक है, अ मुस्लिम कंट्री, कि हम इसको, इन एरियाज को रिकैप्चर करें जो आर्मेनिया की मदद से यहाँ पे नगोर्नो कैराबैक्स में जो सेपरेटिस्ट लीडर्स थे या फोर्सेस थे, ठीक है, जो इन लोगों ने एनेक्स करवाए थे इस टाइम बाय फोर्स, अब इनको हम रिकैप्चर करेंगे। थिएटर ऑफ वार, द नगोर्नो कैराबैक्स रीजन बिटवीन अजरबैजान एंड आर्मेनिया। अभी स्टूडेंट्स हम मेजर प्लेयर्स की तरफ आएंगे। यहाँ पे अगर मेजर प्लेयर आप देख ले, रशिया, मॉस्को स्ट्रेटेजिकली अलाइव विद आर्मेनिया, बायलैटरली भी और मल्टीलैटरली भी स्टूडेंट्स, वन थिंग। सेकंड, सेल्स वेपन्स टू बोथ अजरबैजान एंड आर्मेनिया। यहाँ पे CSTO को स्टूडेंट्स आप लोग थोड़ा गूगल भी कर ले, इसके बारे में इंफॉर्मेशन गेन कर ले। यहाँ पे देख ले, कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसमें तकरीबन 6 कंट्रीज हैं और इसको बनाया था 1992 में। इसमें आर्मेनिया भी है, रशिया भी है। जी स्टूडेंट्स, यहाँ से डिस्कनेक्ट हुआ था, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा। मेजर प्लेयर्स इन द कन्फ्लिक्ट, यहाँ पे अगर हम रशिया देख लें, रशिया के रिलेशंस आर्मेनिया के साथ था, तो स्ट्रेटेजिकली अलाइ विद आर्मेनिया, बायलैटरली भी और मल्टीलैटरली भी। सेकंड, सेल्स वेपन्स टू बोथ अजरबैजान एंड आर्मेनिया, ये रशिया की हम बात करते हैं, ठीक है, यहाँ पे दोनों कंट्रीज को वेपन्स सेल आउट करती है, ठीक है, और यहाँ पे आर्मेनिया के साथ बायलैटरली और मल्टीलैटरली एग्रीमेंट्स में भी है, ठीक है, स्ट्रेटेजिक अलाई भी है। इसके अलावा थर्ड, CSTO, कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये स्टूडेंट्स एक सिक्योरिटी अरेंजमेंट है, मैकेनिज्म है रशिया की 6 कंट्रीज के साथ, टोटल इसमें 6 कंट्रीज है, ये 1992 को बना था, ठीक है। तो यहाँ पे भी स्टूडेंट्स रशिया के काफी अच्छे रिलेशंस है आर्मेनिया के साथ। फिर OSCE, ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप, इसमें USA, फ्रांस, रशिया, ठीक है स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये एक मैकेनिज्म है, कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म, तो ये कंट्रीज इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एनी कन्फ्लिक्ट में, ठीक है। नंबर 5, स्टॉल्ड रिलेशन इन द वेक ऑफ 2018 रेवोल्यूशन, ये एक रेवोल्यूशन आया था आर्मेनिया में, पीसफुल रेवोल्यूशन, लेकिन इसके बाद जो लीडरशिप आई आर्मेनिया में, इस लीडरशिप की और मॉस्को या रशिया के दरमियान रिलेशंस स्टॉल्ड, फ्रॉस्टी एंड ट्रबल्ड है, अच्छे रिलेशंस नहीं है दोनों कंट्रीज के दरमियान। ये फैक्ट्स एंड फिगर्स यहाँ से आप अंडरस्टैंड करें। टर्की, 1991 में टर्की रिकग्नाइज्ड अजरबैजान, टर्की वाज द फर्स्ट कंट्री। सेकंड थिंग, अजरबैजान के PM के वर्ड्स आप देख ले, 1 नेशन विद 2 स्टेट्स, टर्की कल्चर एंड पॉपुलेशन। नंबर सेकंड, फर्स्ट डिप्लोमेटिक एंड मॉरल सपोर्ट टर्की ने प्रोवाइड किया था। नाउ ऑल आउट सपोर्ट अजरबैजान को, ठीक है, ये टर्की और अजरबैजान के दरमियान हम बात करेंगे। फिर स्टूडेंट्स, सी में ईरान, जॉर्जिया एंड कतर,
میڈیٹری رول، یہ میڈیشن پہ فوکس کرتے ہیں. اگر ہم ڈی میں دیکھ لیں یو این، تو یو این نے ریفر کیا تھا ابھی ریسنٹلی یو این سیکورٹی کاؤنسل کا ایک ریزولوشن تھا، تو یو این نے ریفر کیا تھا تقریباً سپٹمبر میں کہ اس کو میڈیشن کے ذریعے ہم ریزالو کریں. ٹھیک ہے، اور جو 4 اس سے پہلے یو این نے سیکورٹی کاؤنسل نے 4 ریزولوشنز دیے تھے، وہ ریزولوشنز جو ہے وہ آذربائیجان کے فیور میں. ٹھیک ہے کہ پیسفلی یہ ایویکیویشن کروا لے، یہ ایریاز خالی کروا لے اور ان ایریاز کو ہینڈ اوور کرے کس کے ایڈمنسٹریشن میں، آذربائیجان کے ایڈمنسٹریشن کو ہینڈ اوور کرے. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، پھر اس کے بعد اگر ہم دیکھ لیں رول آف یو ایس اے، تو یو ایس اے میں کرنٹلی پریزیڈینشل الیکشنز ہیں اور پینڈیمک کی وجہ سے یو ایس بہت زیادہ انوالو نہیں کر رہی. ٹھیک ہے گلوبل پالیٹکس میں. رول آف پاکستان، پاکستان کو کیا کرنا چاہیے؟ پولیٹیکلی نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ پہ پاکستان فوکس کرے، رول آف میڈیشن پلے کرے، مسلم کنٹریز کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کر کے، ٹھیک ہے اکٹھا کر کے، جس طرح او آئی سی یا مطلب باقی جو آرگنائزیشنز ہیں. وائس ایٹ یو این، ایس سی او اور رشیا، ایس سی او جو شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن، رشیا ان بورڈ اس میں لے لے. ٹھیک ہے کیونکہ رشیا کو ہم یہاں پہ ناراض نہیں کر سکتے اس چینجنگ ٹائم میں. اس کے علاوہ نمبر 4 کنٹرولنگ ریلیجیس آؤٹ فٹس، یا پہ جو ہمارے ڈومیسٹک ہوم گرون ملیٹنٹ آرگنائزیشنز ہیں ان کو ہم کنٹین کریں تاکہ یہ ادھر انٹرفیئر نہ کرے افغانستان سے یا پاکستان سے ڈائریکٹ، ناٹ الائننگ ود اینی پارٹی، اور یہاں پہ پارٹی بننے کی کوشش نہ کریں. جیو پالیٹکس پہ اگر ہم بات کریں اسٹوڈنٹس، تو جیو پالیٹکس کا مطلب یہ ہے کہ پالیٹکس ان انٹرنیشنل ریلیشن وچ از انفلوئنسڈ بائی جیو پولیٹیکل فیکٹرز. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، یہاں پہ اگر ہم جیو پالیٹکس میں دیکھ لیں تو نیٹو میں ٹرکی ہے آپ کی، نیٹو میں، اور سی ایس ٹی او میں آپ کی ارمینیا ہے. ٹھیک ہے، پھر 4 یو این سیکورٹی کاؤنسل ریزولوشنز یہ آذربائیجان کے فیور میں ہے، اور اگر رشیا نے زیادہ انٹرفیئر کیا تو ویسٹ ول امپوز سینکشنز آن رشیا. اور یہ بھی ایک ڈر ہے کہ مسلم ورلڈ ورسز کرسچن ورلڈ، یہ جو کلیش آف سیویلائزیشنز یا کلچرل فالٹ لائنز، ان کو ایکسٹریمسٹ یا ہارڈ کور ایلیمنٹس اور بھی ایکسپلائٹ کریں گے. ٹھیک ہے، تو اسٹوڈنٹس یہ ان کے فار ریچنگ ریپرکشنز ہیں. جیو پالیٹکس کو آپ انڈرسٹینڈ کریں، آپ سی ایس ٹی او کو انڈرسٹینڈ کریں، آپ او ایس سی ای کو انڈرسٹینڈ کریں، آپ یہاں پہ یہ پلیئر سارے انڈرسٹینڈ کریں. اس کے علاوہ یہ ہسٹری آپ لوگ انڈرسٹینڈ کریں. ٹھیک ہے، ہسٹری کے بارے میں. تو اسٹوڈنٹس دا امپورٹنٹ تھنگ از کہ جو بھی آپ ایشو پڑھیں گے، یہ میپ ہے یہاں پہ رشیا، جارجیا، ارمینیا، آذربائیجان، ایران اور ٹرکی. تو یہ رفلی میں نے بنایا تھا، آپ لوگ گوگل کریں اس کو، سوفسٹیکیٹڈ فارم میں دیکھ لیں. تو اسٹوڈنٹس جب بھی آپ ایسے کے بارے میں مٹیریل گیدر کریں گے، کرنٹ افیئرس کے بارے میں، پاکستان افیئرس کے بارے میں، یا اینی سبجیکٹ کے بارے میں، تو آپ جسٹ لکھ لیں تیسری اسٹیٹمنٹ کی شکل میں، جس طرح میں نے یہاں پہ لکھا ہے. ٹھیک ہے، اور آپ پہلے آؤٹ لائن بنا دیں کوشچن کے. تو آؤٹ لائن کے بعد اسٹوڈنٹس آپ کوشچن کمپریہنسو اور سبجیکٹو فارم میں آپ اپنے کوشچنز لکھ لیں. ہوپ فلی اسٹوڈنٹس آپ کو سمجھ میں آئے گا. تو یہ میرا واٹس ایپ نمبر ہے اسٹوڈنٹس. ابھی میں آن کیمپس بھی اسلام آباد G92 میں کلاسز شروع کروں گا، لمیٹڈ نمبر آف اسٹوڈنٹس. ٹھیک ہے، 5 سے لے کے 8 تک. اور آن لائن بھی ابھی میرا 6 بیچ چل رہا ہے، تو آن لائن بھی ابھی میں شروع کرنے والا ہوں. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، ٹوڈے میں ایک ڈیمو کلاس بھی دوں گا آن لائن کے حوالے سے. جو بھی اسٹوڈنٹس آپ کی ایشوز آئیں گے، آپ لوگ میرے ساتھ شیئر کریں، ویڈیو کو آپ لوگ شیئر کریں، مجھے کریٹیکل فیڈ بیک دے دیں. اور اگر ایشو کی سمجھ نہیں آئی تو پھر آپ لوگ مجھے پوچھ سکتے ہیں. اور یہ کہ CSS ٹائمز پہ میں نے یہ آؤٹ لائن اپلوڈ بھی کیے تھے، اور جتنے بھی میری آرٹیکلز ہیں وہ آپ لوگ CSS ٹائم سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں. میرا جو فیس بک کا پیج ہے وہ ہے CSS ایسے پریسی ود سعید وزیر فیس بک پیج. Thank you so much students. Hopefully you will like it and you will give me your critical feedback. Allah Hafiz.